میں تعلیم نسواں کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اسی عنوان پر چند اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کے سنگ بنیاد کے موقع پر جس میں بہت سارے معزز اور مکرم علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، جس کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور آج کے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے نئے فتنے، آئے دن نیا نیا مسئلہ امت کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں اور ایک ایسے زمانے میں ہمیں اور آپ کو مدرسے سے کس طرح مربوط ہونا چاہیے، ایسے دور میں مدارس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، خاص طور پر ایسے فتنے کے دور میں تعلیم نسواں کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اسی عنوان پر چند اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ، مدارس، جامعہ، مکتب یا اسکول، ہر ایک جانتا ہے کہ مدرسہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے، وہ طریقے مدرسے میں سکھائے اور بتائے جاتے ہیں۔ مدرسے میں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جا کر لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ہیں، اس کے موافق زندگی گزارنے کی کوششیں کرو۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کسی بلڈنگ اور عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کوئی خوبصورت قلعے کا نام نہیں، مدرسہ ایک تحریک ہے، مدرسہ ایک مشن ہے، مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، چاہے اوپر چھت ہو یا نہ ہو، بلڈنگ ہو یا نہ ہو، عمارت ہو یا نہ ہو، جہاں پر پڑھنے والا ایک طالب علم، پڑھانے والا ایک استاذ بیٹھ جائے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری اور شروع ہو جائے، وہ جگہ مدرسہ ہے۔ جامعہ رابعہ للبنات یہ ادارہ پہلے سے قائم ہے۔ یہ ادارہ اور اس ادارے میں جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ، بڑی لگن اور فکر کے ساتھ، اور ان کے ذہنوں اور ان کے دماغ میں یہ فکر ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے علاقے کی بچیوں میں، ہمارے علاقے کی عورتوں میں بھی دین آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں ہمارے معاشرے کی نصف آبادی اور نصف حصہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کی عورتیں، اگر ہمارے سماج کی عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں، دین کو نہ سمجھے، دین کو نہ پڑھے،
تو پھر ان کی کوکھ میں آنے والا بچہ، ان کی گود میں پلنے والا بچہ یا بچی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی گود میں پلنے والا بچہ آگے چل کر بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، وہ بچے کے حقوق کس طرح ادا کر سکتی ہے، بچے کی تربیت کیوں کر اچھی کر سکتی ہے؟ جس طرح ایک آدمی کے لیے دین کے بنیادی احکام کم از کم جاننا ضروری ہے، دین کے ان معلومات کا، دین کے ان احکامات کا جاننا ان کے اوپر فرض ہے جو چیزیں اللہ نے ایک مسلمان بندے پر فرض کی ہے، وہی ساری چیزیں مسلمان عورتوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لوگوں میں ایک بات عام سی ہو گئی ہے، ان کے مزاج میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکوں کو تو خوب پڑھاؤ، بچوں کو خوب پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے اگر پڑھیں گے، لڑکا اگر انجینئر بنے گا، اگر وکیل بنے گا، اگر پروفیسر بنے گا تو آگے جا کر جاب کرے گا، نوکری کرے گا، تب جا کر ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ لڑکیوں کو اور عورتوں کو مکتب میں بھیج دیا، اسکولوں میں بھیج دیا، یا امام صاحب کے پاس ٹیوشن میں لگا دیا، 2-4 سال وہ بچیاں پڑھی، اس کے بعد گھر کے کاموں میں، امور خانہ داری میں مصروف ہو گئی، تعلیم مکمل نہ کر سکی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے لڑکے ایک کامیاب انسان بنے، تعلیم یافتہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اسی طرح آپ لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچیں، عورتوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہو گئی تو آپ کا گھر اور آپ کا معاشرہ سنوارنے میں، آپ کے گھر کو آباد کرنے میں، آپ کے گھر کو آراستہ کرنے میں بہت زیادہ معین اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ بڑے مشہور اور دانا شخص کا ایک قول ہے کہ اگر ایک لڑکا پڑھا تو ایک فرد پڑھا، اور اگر کسی کے گھر کا ایک لڑکی پڑھ لی تو گویا کہ ایک خاندان پڑھ لی۔ لڑکیوں سے، عورتوں سے ایک نسل چلتا ہے، چھوٹے بچے ہوں یا چھوٹی بچی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں، اپنے بچے کے حقوق کے بارے میں نہیں جانے گی، جب ایک ماں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بچے کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کن اعتبار سے بچے کی یہ تربیت کرنی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، تو یہ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے ماں کا گود، ماں کے گود میں جب بچے کی تربیت نہ ہو سکی، بچے کی ذہن سازی نہ ہو سکی، تو بڑا ہو کر وہ مدرسہ، بڑا ہو کر وہ بچہ جب کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی مکتب میں، کسی امام صاحب کے پاس جائے گا تو اس کی تعلیم ادھوری ہوگی، اس کی تعلیم ناقص ہوگی، وہ مکمل تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر تعلیم نسواں کے سلسلے میں، اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، ہم اور آپ دونوں معاشرے سے واقف ہیں، میں نے معاشرے کو بہت غور سے دیکھا ہے، بہت باریکی سے میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو اپنے علاقے، اپنے قرب و جوار کے گاؤں ہیں، ان گاؤں کا میں نے دورہ کیا ہے، یہ کئی گاؤں کا میں نے سفر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں میں نے جا کر اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ واقعتاً
ہمارے اور آپ کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں میں شوق ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ہے، جنون ہے اپنی اولاد کو اور اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کا، لیکن وہ جنون، وہ شوق بھی اس طور پر کہ اپنی لڑکی یا اپنے لڑکے کا ایڈمیشن، داخلہ انہوں نے کسی کوچنگ سینٹر یا کسی ایسے اسکول میں کرا دیا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ میں نے کئی مرتبہ اور بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ ان کوچنگ سینٹروں، ان تعلیمی اداروں اور ان اسکولوں کا نتیجہ اور حال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں، ہمارے سماج کی وہ لڑکیاں جو مراہق ہیں، قریب البلوغ ہیں، 12 سال، 14 سال، 15 سال کی لڑکیاں ہیں، ان اسکولوں نے انہیں بے حیا بنا دیا، ان کے سر سے دوپٹے کو غائب کر دیا ہے، ان کا دوپٹہ، ان کا چادر سر پہ نہیں گلے میں ہوتا ہے، اور یہ دوپٹہ بھی جال نما ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو پڑھانا بہت اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔